امام بخاری کے بھی اور امام مسلم کے بھی، ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی سب کے رجال میں سے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگوں نے صرف فضیل ابن ایاز کو صوفی جانا، اور یہ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کے کتب سیاح کے رجال میں سے امام حدیث بھی ہیں۔ آپ نے اپنا علم زیادہ تر کوفہ میں آ کے حاصل کیا۔ ولادت آپ کی سمرقند میں ہوئی تھی۔ اور بعضوں نے کہا کہ بخارا میں، تاہم سمرقند اور بخارا دونوں علاقے شہر قریب قریب ہیں۔ امام فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سند متصل حضور علیہ السلام تک، آقا علیہ السلام تک حدیث کی متصل سند ہے۔ حضرت فضیل ابن ایاز روایت کرتے ہیں امام منصور بن معتمر السلمی سے، وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام ابراہیم النخعی سے، جو امام اعظم کے شیخ ہیں، امام ابو حنیفہ کے شیخ اور جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے، حضرت علقمہ بن قیس النخعی، اور وہ براہ راست شاگرد ہیں اور روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو حضرت فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے روایت کیا اس متصل اور مرفوع سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب درس شروع ہے۔ اور امام سلمی نے پہلی حدیث متصل اور مرفوع سند کے ساتھ حضرت فضیل ابن ایاز کی روایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت طریق سے وہ روایت کرتے ہیں، اور دیکھیے اس پوری روایت میں کوئی راوی کمزور نہیں ہے، ایک بات بڑی اہم ہے، سند میں ایک راوی بھی غیر ثقہ نہیں ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ حضرت فضیل ابن ایاز رضی اللہ تعالی عنہ خود بلند درجہ ائمہ میں سے، جن سے ائمہ نے آگے روایت کیا ہے، اور اس پوری سند میں کوئی راوی غیر ثقہ اور کمزور نہیں ہے، یہ بات بڑی عام ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ قابل توجہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک بات سمجھ لیں، اصول حدیث میں، اصول حدیث اور علم الاسناد میں جس سند کے راوی محدثین بھی ہوں، ثقہ اور فقہا بھی ہوں، جو سند اور روات فقہا محدثین کی ہو، اب بات کو سمجھیں، خواہ وہ سند نازلی کیوں نہ ہو، یعنی طویل لمبی سند ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں چھوٹی سند ہو، تھوڑے افراد پر مشتمل، مگر غیر فقہا محدثین کی سند ہو، تو فقہا محدثین کی سند نازل خالی محدثین کی سند عالی سے بھی اعلیٰ اور ارفع تصور کی جائے گی، یعنی یہ سند زیادہ معتبر ہوتی۔ اور یہ جو سند میں نے روایت میں بیان کی ہے فضیل ابن ایاز کی آگے، یہ سند فقہا محدثین کی سند ہے، بڑی بلند رتبہ سند ہے۔ اس سند سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دل کے کانوں سے یہ حدیث سننے والی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یقول اللہ تعالی للدنیا، کہ اللہ تعالی دنیا سے یہ فرماتا ہے، اللہ تعالی دنیا سے خطاب کرتا ہے۔ یہ حضرت فضیل ابن ایاز نے روایت کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی۔
اس سند کے ساتھ جس کے تمام رجال ثقہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے فرماتا ہے یا دنیا کہ اے دنیا مری علی اولیائی. اب یہاں سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حدیث پاک میں، حدیث صحیح میں اللہ رب العزت نے جیسے قرآن مجید میں ایک طبقہ بیان کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار میرے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا دنیا کا، نہ کوئی غم ہوگا. نہ دنیا کا کوئی خوف ہوگا اور نہ دنیا کا کوئی غم ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ مطلقاً بے خوف و غم ہوں گے، نہیں. اللہ کے اولیاء کو ایک قسم کے خوف و غم سے بچا دیا ہے اور ایک قسم کے خوف و غم سے بھر دیا ہے. دنیا کا خوف و غم ان سے ہٹا دیا ہے، دور کر دیا ہے، اور اپنا خوف اور اپنا غم ان کو لگا دیا ہے. دوستان مکرم، ایک دل میں دو خوف کبھی جمع نہیں ہوتے اور ایک دل میں دو غم جمع نہیں ہوتے اور ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی. یہ نظام قدرت ہے. ایک سودا ہے، دو سودے اکٹھے نہیں ملیں گے، یا یہ کر لو یا یہ کر لو. اب میں نے آپ کو عرض کیا دل اور روح کی کانوں سے یہ بات سنیں. ایک دل میں جیسے ایک گھر میں دو سوکنیں نہیں رہتی، بس سادہ سی بات ہے، ایک مولا کی محبت ایک دنیا کی محبت ایک دل میں نہیں رہتی. ہماری پوری زندگی جس ابتلا کا شکار ہے وہ یہ ہے کہ اس ناممکن کو ممکن بنانے کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں. ہم دوہرے متضاد قسم کے سوداگر ہیں. 10 دنوں کے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اس دل میں آ جائے اور باقی 11 مہینے اور 20 دن کے لیے چاہتے ہیں کہ دنیا کی محبت بھی دل میں خوب جمی رہے. دو محبتیں اکٹھی نہیں رہتی. میں دنیا چھوڑ دینے کی بات نہیں کر رہا. کیا دنیا چھوڑ دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، میں کیسے کر سکتا ہوں. دنیا چھوڑ دینے کی بات نہیں کر رہا، دل سے حب دنیا نکالنے کی بات کر رہا ہوں. صرف اتنی بات ہے کہ آپ دنیا میں رہیں، آپ دنیا میں رہیں پر دنیا آپ میں نہ رہے. بس اتنی سی بات ہے. خود دنیا میں رہیں آپ مگر دنیا آپ میں نہ رہے. تو اگر دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی رغبت، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی تڑپ اگر دل میں آ گیا تو اللہ کی محبت خیر بات کہہ جاتی. اچھا بھائی، اب تو نے اپنی دلہن اس کمرے میں سجا لی، بٹھا لی ہے، ہم رخصت ہوتے. ہائے ہائے ہائے. اسی طرح دو غم ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. غم مولا اور غم دنیا. اللہ نے جو فرمایا، اب اس کا راز بتاتا ہوں کہ میرے اولیاء انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خوف و غم کو اپنے اولیاء، اپنے دوستوں سے بھگا دیا، دور کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ خالی اللہ کے محب نہیں ہوتے، وہ اللہ کے محبوب بھی ہوتے ہیں.
جب کوئی ولی ہو جاتا ہے تو وہ صرف اللہ کا محب نہیں رہتا، بولیے، محب نہیں رہتا، وہ اللہ کا محبوب بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ محبوب اللہ کا پہلے بنتا ہے، محب بعد میں ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ اوپر ہوتا ہے۔ اللہ جب اپنی محبت کے لیے کسی کو چن لیتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے، وہی محب ہوتا ہے۔ جس شخص کو اللہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے اور جبرائیل امین کو بلا کر بتا دیتا ہے راز محبت، انی احب فلانا